رضی اللہ عنہ کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کی، اقضاہم علی، بہترین قاضی۔ حضرت علی کتنے بڑے قاضی تھے۔ ایک واقعہ جو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے، وہ نقل کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو افراد سفر پہ جا رہے، تو ان کے پاس کھانا تھا، ایک آدمی کے پاس 3 روٹیاں تھی، دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھی۔ اب وہ دونوں بیٹھ کر کھانا تناول کرنے لگے تو ایک راہگیر تیسرا مسافر گزر رہا تھا۔ دونوں نے مشترکہ طور پہ اس کو دعوت دی، بھائی ہم کھانا کھانے لگے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ وہ جو تیسرا راہگیر اور مسافر تھا وہ دسترخوان پہ بیٹھا، تینوں نے کھانا کھایا۔ اب جب کھانا کھا لیا، وہ جو راہگیر مسافر تھا اس نے 8 دینار ان دونوں کو دی۔ اب دے کے وہ چلا گیا۔ اب جس کی 5 روٹیاں تھی نا، اس نے کہا بھائی یہ ہم دونوں کو دے کے گیا ہے، 8 دینار ہیں، 4 تم لے لو، 4 میں لے لیتا ہوں۔ جس کی 3 روٹیاں تھی وہ کہنے لگا نہیں، مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں، بلکہ اس نے یوں نہیں کیا، اس نے کہا کہ میرے کیونکہ 5 روٹیاں تھی، 5 دینار میرے ہیں، آپ کی 3 روٹیاں تھی، 3 دینار آپ کے ہیں۔ اس نے کہا میں 3 دینار نہیں لیتا، میرے ساتھ نصف و نصف معاملہ کرو، 4 تم رکھو، 4 مجھے دو۔ اب ان دونوں کا اس بات پہ اختلاف ہوا۔ جب اختلاف ہوا تو یہ دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہترین قاضی ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حضرت علی جو فیصلہ فرما دیں گے ہم دونوں کو منظور ہوگا۔ جس کی 3 روٹیاں تھی نا، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، حضرت علی کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، وہاں انصاف ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جب دونوں افراد آئے، دونوں نے اپنا اپنا دعویٰ رکھا۔ جس شخص کی 3 روٹیاں تھی اس کو 4 درہم مل رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی آپ کو 4 درہم مل رہے ہیں، خاموشی سے رکھ لو، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ کہنے لگا جی نہیں، یہ انصاف کے خلاف، 3 درہم ملے ہیں رکھ لو، 4 کی ڈیمانڈ نہ کرو۔ کہنے لگا نہیں مجھے یہ منظور نہیں، آپ انصاف اور عدل کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا، اگر عدل اور انصاف کا فیصلہ لینا تو پھر میری عدالت فیصلہ جو کرے گی تسلیم کرو گے؟ کہنے لگا جی میں تسلیم کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا توجہ سے میرا فیصلہ سنو۔ فرمایا اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو 7 درہم اس کے بنتے ہیں، 1 درہم تمہارا بنتا ہے۔ کہنے لگا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا دیکھو، اس کی تھی 5 روٹیاں، آپ کی تھی 3 روٹیاں، 3 افراد کھانے والے تھے تو ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لیں۔ آپ کی 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کیے تو کتنے ہو گئے؟ 3 کیے 9، اور اس کی 5 تھی تو 5 کو 3 سے ضرب دو، 5 دیے 15۔ اب 15 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 24۔ ٹھیک ہے، 3 افراد نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 دیا 24۔ اب 8 تم نے کھائے، 8 اس نے کھائے، 8 اس نے کھائے، 24 ٹکڑے 8 ٹکڑے تم تینوں نے کھا لیے۔ اب وہ جو جانے لگا تھا مسافر، اس نے دیے 8 درہم، آپ کے بنتے تھے 9 حصے 3 روٹیوں کے، 8 آپ نے کھا لیے، آپ کی 3 روٹیوں کا 1 حصہ اس مسافر نے کھایا۔ تو جس نے 1 حصہ کھایا تو اس کے بدلے میں 1 درہم ملے گا آپ کو۔ اس کے تھے 5 دیے 15 ٹکڑے، 15 میں سے 8 اس نے کھائے، 7 اس کی روٹیوں کے کس نے کھائے؟ اس مسافر نے۔ تو 7 درہم اس کے ہوئے، 1 حصہ آپ کا کھایا تھا، 1 درہم آپ کا، لہذا آپ کو 3 نہیں ملیں گے، 1 ملے گا۔ اب وہ سر پٹا کے بیٹھ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، بہترین منصف تھے، بہترین فیصل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر کچھ لوگوں نے وقت ضائع کرنے کے لیے منبر پہ بیان کر رہے تھے، مصروف اور مشغول کرنے کے لیے اپنی طرف سے بہت بڑا سوال کیا تاکہ حضرت کا وقت ضائع ہو۔ کہا کہ حضرت بتائیں کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے علم بھی بہت عطا فرمایا تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا حضرت علی ایک ایک کر کے شمار کروائیں گے، فلاں جانور انڈے دیتا ہے، فلاں جانور بچے دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جن جانوروں کے کان واضح ہیں، نظر آتے ہیں، وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان نظر نہیں آتے، واضح نہیں ہیں، تو وہ انڈے دیتے ہیں۔ اب اس اصول کو آپ لے کے تمام جانوروں فٹ کر کے دیکھ لیں، آپ کو جواب پتہ چل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، تو میں نے چند ایک کا اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تذکرہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک کو جامع شہادت نوش کر کے کوفہ کی جامع مسجد میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شہادت کو بھی قبول فرمائے۔ ایک موضوع تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے، جنگ جمل اور صفین، زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ رمضان میں مولانا نے دعوت دی تو میں انشاءاللہ اس کے تمام گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت بھی عطا فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت، کردار اور ان کے علوم و معارف سے مستفید ہو کر اپنی زندگی کو بعمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔